أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں کہ ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں ہوں گے. اللہ پاک سب کو ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں رکھے. آمین. آج ہم انشاءاللہ العزیز سورہ بقرہ کی آیت نمبر 158 کا ترجمہ اور تفسیر کریں گے. ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، بے شک صفا اور مروہ نشانیوں میں سے ہیں اللہ کی. فمن حج البیت او اعتمر، سو جو کوئی حج کرے بیت اللہ کا یا عمرہ کرے، فلا جناح علیہ، تو کچھ گناہ نہیں اس پر، ان یطوف بہما، کہ طواف کرے ان دونوں میں، بہما ان دونوں سے مراد صفا اور مروہ ہے. وما تطوع خیرا، اور جو کوئی اپنی خوشی سے کرے کچھ نیکی، فإن اللہ شاکر علیم، تو اللہ قدردان ہے، سب کچھ جاننے والا ہے. آیت نمبر 158 کا 157 تا 154 کے ساتھ اس کا ربط یہ ہے کہ آیات متقدمہ میں وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ سے دور تک خانہ کعبہ کا مفصل ذکر ہوا ہے، جس کے اول میں خانہ کعبہ کی جگہ جائے عبادت ہونے کا بیان تھا، اور اس کے آگے دعائے ابراہیمی کی حقائق تھی کہ انہوں نے یہ درخواست کی تھی کہ ہمیں احکام مناسک یعنی حج کے احکامات سکھلا دیے جائیں، اور مناسک میں حج اور عمرہ بھی داخل ہے. پس بیت اللہ کا معبد ہونا جیسے اس کے قبلہ نماز بنانے سے ظاہر کیا گیا، اسی طرح حج اور عمرہ میں بیت اللہ کو مقصد بنا کر اس کی اہمیت کو واضح کیا گیا. اب آیت آئندہ میں یعنی آنے والی آیت میں اس کے مقصد حج اور عمرہ بننے کے متعلق ایک مضمون کا بیان ہے. وہ یہ ہے کہ صفا اور مروہ دو پہاڑیاں مکہ میں ہیں. حج اور عمرہ میں کعبہ کا طواف کر کے ان کے درمیان میں دوڑتے چلتے ہیں، جس کو سعی کہتے ہیں. چونکہ زمانہ جہالت میں بھی یہ سعی ہوتی تھی، اور اس وقت صفا اور مروہ پر کچھ مورتیاں رکھی تھیں، اس لیے بعض مسلمانوں کو شبہ پڑ گیا کہ شاید یہ رسوم جہالیت سے ہو اور موجب گناہ ہو، اور بعض جہالیت میں بھی اس کو گناہ سمجھتے تھے. ان کو یہ شبہ ہوا کہ شاید اسلام میں بھی گناہ ہو. اللہ تعالیٰ کو یہ شبہ دفع فرمانا مقصود ہے کہ اس شبے کو دور کرنا مقصود ہے. پس مضمون سابق میں کعبہ کی قبلہ نماز ہونے پر اعتراضی کفار کا دفع کرنا مقصود تھا، اور مضمون لاحق میں کعبہ کے مقصد حج اور عمرہ ہونے کے متعلق ایک امر یعنی صفا اور مروہ کی سعی پر خود مسلمانوں کی شبہ کا ازالہ فرمانا مقصود ہے. یہ وجہ دونوں مضمونوں میں ربط کی ہے. شعائر اللہ، آیت مبارکہ میں ہے شعائر اللہ. شعائر جمع ہے شعیرہ کی، جس کے معنی علامت کے ہیں. شعائر اللہ سے مراد وہ اعمال ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے دین کی علامتیں قرار دیا ہے. حج کے لفظی معنی قصد کرنے کے ہیں، اور اصطلاحی قرآن و سنت میں خاص خانہ کعبہ کا قصد کرنا اور وہاں افعال مخصوصہ کی ادا کرنے کو حج کہا جاتا ہے. عمرہ کے لفظی معنی زیارت کے ہیں، اور اصطلاحی شرح میں مسجد حرام کی حاضری اور طواف اور سعی کو عمرہ کہا جاتا ہے. اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ صفا اور مروہ کے درمیان سعی کرنا آیا سنت ہے، مستحب ہے، فرض ہے یا واجب ہے؟ سب سے پہلی بات، حج اور عمرہ اور سعی کا طریقہ.
آپ کو فقہ کی کتابوں میں مل جائے گا۔ یہ سائی امام احمد رحم اللہ کے نزدیک سنت مستحبہ ہے، اور امام مالک رحمۃ اللہ اور امام شافعی رحمۃ اللہ کے نزدیک فرض ہے، اور جبکہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کے نزدیک واجب ہے کہ ترک سے، چھوڑنے سے ایک بکری ذبح کرنا پڑتی ہے۔ آیت مذکورہ کے الفاظ سے یہ شبہ نہ کرنا چاہیے کہ اس آیت میں تو صفا اور مروہ کے درمیان سعی کرنے کے متعلق صرف اتنا فرمایا گیا ہے کہ وہ گناہ نہیں۔ اس سے تو زیادہ یہ ثابت ہوا کہ سعی مباحات میں سے ایک مباح ہے۔ وجہ یہ ہے کہ اس جگہ عنوان لا جناح کا سوال کی مناسبت سے رکھا گیا ہے۔ سوال اسی کا تھا کہ صفا اور مروہ میں بدھ کی مورتیں رکھی تھی اور اہل جہالت انہی کی پوجا پاٹ کے لیے صفا مروہ کے درمیان سعی کرتے تھے، اس لیے یہ عمل حرام ہونا چاہیے۔ تو اس کے جواب میں فرمایا کہ اس میں کوئی گناہ نہیں، کیونکہ یہ دراصل سنت ابراہیمی علیہ السلام ہے۔ کسی کے جاہلانہ عمل سے کوئی گناہ نہیں ہو جاتا، یہ فرمانا اس کے واجب ہونے کے منافی نہیں۔ آگے فرمایا وَمَا تَطَوَّعَ خَيْرًا، ان دونوں میں اور جو کوئی اپنے خوشی سے نیکی کرے، فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ، جو شخص خوشی سے کوئی امر خیر کرے، کوئی نیکی کرے، اچھا کام کرے، حق تعالی اس کی بڑی قدردانی کرتے ہیں اور اس خیر کرنے والے کی نیت اور خلوص خوب جانتے ہیں۔ تو پس اس ضابطے کی روح سے سعی کرنے والے کو بامقدار اخلاص ثواب عنایت ہوگا۔ تو اللہ سے دعا کریں کہ اللہ رب العزت میں اپنے احکامات پر بن دیکھے ایمان لانے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔